بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 161 ہے، اور آج ہم بات کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو جو چیز استعمال کے لیے دی جاتی ہے، تو اس سے پہلے تو ہم نے بات کی کہ گفٹ میں کسی کو کوئی چیز دے دینا اس کو ہبہ کہتے ہیں، کرائے پر دے دینا اس کو اجارہ کہتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ محض استعمال کے لیے دے رہے ہیں، تو جس طریقے سے چھوٹی موٹی چیزیں دوسرے کی استعمال کے لیے ہم لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم واپس اس کو کر دیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں عاریت۔ اگر اس کو عاریہ سے لے لیں تو عاریہ کا معنی ہوتا ہے عطیہ، یعنی عطیے کے طور پر ہوتی ہے اور پھر اس کو واپس کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر اس کو عاریت سے لے لیں تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ عاریت کا معنی ہوتا ہے خالی، یعنی عوض سے خالی ہوتی ہے یہ چیز، دوسرے کی چیز کو محض وہ تبرع اور احسان کے طور پر دوسرے کو دیتے ہیں، بچے استعمال کریں اور اس کے بعد پھر واپس کر دیں، تو اس لیے اس کو عاریت کہتے ہیں۔ تو آج اس کے مسائل ہیں کہ کسی کی چیز اگر آپ کے پاس آ رہی ہے، امانت کے طور پر ہے وہ آپ کے پاس، آپ نے صرف اس کو استعمال کرنا ہے اور وہ آپ کے پاس امانت ہے، ضائع نہیں کرنا، پھر اس کو حوالے کر دینا ہے۔ تو صرف استعمال کے لیے آپ نے لی ہے اور وہ استعمال بالکل فری میں ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں عاریت۔ تو یہ ہے جی کتاب العاریت۔ قرآن مجید میں ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یعنی کفار کے جو عادات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ چھوٹی موٹی چیزیں استعمال کے لیے بھی دینے سے منع کرتے ہیں، تو ان کی یہ بری صفت میں ان کو ذکر کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی چیز مانگ لی ہے کہ بھئی یہ چیز مجھے استعمال کے لیے دے دیں، اور اس کے دینے میں کوئی اتنا بڑا نقصان بھی نہیں ہے آپ کا، تو دے دینی چاہیے، اور اگلے کو بھی چاہیے کہ پھر اس کی چونکہ اس کے ساتھ نیکی کی ہے مالک نے، تو لہٰذا وہ اس کی چیز کو استعمال کرتے ہوئے احتیاط سے کام لے۔ یہ نہیں ہے کہ دوسرے کی چیز ہے لہٰذا جیسے تیسے استعمال کر لیا، خراب ہوگی تو کیا ہے بھائی، امانت تو ہے، لہٰذا اس طریقے سے نہ کرے، بلکہ ایک ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے دوسرے کی چیز کو اپنی چیز سمجھ کر اس کی حفاظت کرے، اور استعمال کے بعد پھر اس کو جہاں تک اس نے بتایا تھا کہ یہاں تک پہنچاؤ تو وہاں تک جا کر اس کو حوالے کر دے۔ یہ ایک بہترین انسان اور معاشرے کے اندر ایک بہترین فرد کی علامت ہوتی ہے۔ العاریۃ جائزۃ، درست ہے، وہی تملیک المنافع بغیر وزن، تعریف آ گئی ہے کہ منافع یعنی چیز کی منفعت کا مالک بنانا ہے دوسرے کو بغیر عوض کے۔ تو تملیک المنافع اس سے بے نکل گئی، کیونکہ بیوع میں تو منافع کا مالک نہیں بلکہ عین چیز کا مالک دوسرے کو بنایا جاتا ہے، اور بغیر عوض ان سے اجارہ نکل گیا، کیونکہ اجارے میں عوض ہوتا ہے، چیز کی منفعت تو آپ استعمال کرتے ہیں لیکن آپ اس کا کرایہ دے رہے ہوتے ہیں۔ وتصح بقولہ، اور یہ درست ہوتی ہے بقولہ، یہ قول ہوتا ہے کہ اعرتک، میں نے آپ کو یہ چیز عاریتاً دے دی، وَأَطْعَمْتُكَ هَٰذِهِ الْأَرْضَ، یہ زمین میں نے آپ کو کھلائی، تو ظاہر زمین تو نہیں کھلائی جاتی، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ زمین اس کو استعمال کے لیے دے دی ہے۔ وَمَنَحْتُكَ هَٰذَا الثَّوْبَ، یہ کپڑا میں نے آپ کو عطا دیتا ہوں، استعمال کریں، آپ اس کو دیکھ لیں، تو یہ مطلب ہوتا ہے اس کا۔ وَحَمَلْتُكَ عَلَىٰ هَٰذِهِ الدَّابَّةِ، اور میں نے آپ کو اس سواری کے اوپر سوار کیا۔ کہتے ہیں کہ سوار کرنا تو گفٹ میں بھی استعمال ہوا تھا نا، کہ ہبہ کے اندر کہ میں نے سوار کیا، تو کہتے ہیں کہ اگر اس میں اذا لم یرد بہ الہبہ، اگر گفٹ کا اس نے ارادہ نہیں کیا نا، تو پھر یہ عاریت کے طور پر ہوگی کہ اس نے واپس کرنی ہے۔ وَأَخْدَمْتُكَ هَٰذَا الْعَبْدَ، اس غلام کو میں نے آپ کی خدمت پر مأمور کر دیا، آپ کو خدمت کے لیے دے دیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ عاریت ہے۔ وَدَارِي لَكَ سُكْنًا، میرا گھر آپ کے لیے رہائش کے لیے بالکل خالی ہے، آپ وہاں رہ سکتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ گھر ہی آپ کا ہو گیا، بلکہ عاریت کے طور پر ہے، استعمال کریں پھر مجھے واپس کر دیں۔ وَدَارِي لَكَ عُمْرًا سُكْنًا، اور میرا گھر آپ کے لیے ہمیشہ کے لیے رہائش کے لیے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ حضرت آپ رہیں، لیکن یہ کہ آپ جب چلے جائیں گے تو پھر یہ میرا ہوگا، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا، لیکن جب تک آپ یہاں رہتے ہیں آپ رہیں، یہ مطلب ہوتا ہے۔ وَلِلْمُعِيرِ، معیر کہتے ہیں جو عاریت کے طور پر دیتا ہے، یعنی چیز کا مالک۔ اور مستعیر، مستعیر سین تا طلب کے لیے، یعنی وہ جو چیز کو
لیتا ہے عاریت کے طور پر، اس کو کہتے ہیں مستعیر، اور جو چیز ہے اس کا نام ہوتا ہے مستعار، مستعار۔ تو معیر جو اجرت عاریت کے طور پر دیتا ہے، اس کو یہ بھی اختیار ہے کہ ان یرجع، کہ وہ رجوع کرے کہ اچھا میں نے آپ کو چیز دی تھی، لہٰذا مجھے ضرورت پڑ گئی ہے خود، لہٰذا آپ مجھے اس کو واپس کر دیں، فی العاریت یا عارت کی چیز میں، متا شاء، جب بھی وہ چاہے۔ والعاریۃ امانۃ فی ید المستعیر، وہ عاریت کی چیز امانت ہوتی ہے مستعیر کے قبضے میں۔ کیا مطلب کہ اگر وہ اس کی تعدی کے بغیر اگر اس سے ہلاک ہو جائے، گم ہو جائے، چوری ہو جائے، تو پھر یہ ضامن نہیں ہوگا، اگر سستی کرے گا تو ضامن ہوگا۔ ان ہلاک من غیر تعدن، اگر بغیر تعدی کے ہلاک ہوگی، لم یضمن المستعیر، تو مستعیر ضامن نہیں ہوگا۔ ولیس للمستعیر ان یؤجر مستعارہ، یا یؤاجر بھی ہو سکتا ہے، یا یؤجر، یعنی اجرت پر آگے کسی کو نہیں دے سکتا۔ جس چیز کو اس نے عاریت کے طور پر لی ہے، اب دوسری کی چیز استعمال کے لیے لی ہے، اور دوسرے نے اس کے ساتھ نیکی کی ہے، اور یہ اس سے پیسے کما رہا ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں خیانت ہے، اور اگر یہ ہلاک ہوگی تو ضامن ہوگا۔ فإن آجرہ، اگر کسی نے کو اس نے اجرت پر دے دیا اس چیز کو، فحالک، اگر وہ چیز ہلاک ہوگی، زمینہ، تو یہ ضامن ہوگا۔ وَلَهُ، اور مستعیر کو یہ اختیار ہے کہ ان یعیرہ، کسی کو استعمال کے لیے دے دے، اذا کان المستعار مما لا یختلف باختلاف المستعمل، بشرط ہے کہ وہ مستعار چیز کسی استعمال کرنے والے کے مختلف ہونے سے اس میں کوئی چینجنگ نہ آتی ہو۔ مثال کے طور پر وہ اگر مثلا موٹر سائیکل ہے، کسی نے کہا کہ بھئی عاریت کے طور پر مجھے ذرا دے دو، میں فلاں جگہ جاتا ہوں، کام کر کے واپس آتا ہوں، تو اس نے وہ موٹر سائیکل لیا اور اپنے ساتھ کسی دوسرے ساتھی کو بٹھا دیا، یا یہ کہ کسی اور کو بھیج دیا اپنے کام کے لیے، تو یہ موٹر سائیکل ایسا ہے کہ اگر استعمال کرنے والے کے مختلف ہونے سے اس پہ کوئی چینجنگ اتنی زیادہ آتی نہیں ہے۔ یا مثال دے رہے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، تو وہ پھر دے سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ ایسا ہے کہ وہ استعمال کرنے والے کے مختلف ہونے سے وہ مختلف ہو جائے گی، اس میں چینجنگ آئے گی، خرابی آئے گی، تو پھر یہ ضامن ہوگا، کیونکہ مثال کے طور پر اگر جوتے ہیں، آپ نے کسی سے لے لیے ہیں استعمال کے لیے، تو آپ کا پاؤں مثلا چھوٹا ہے، آپ نے جوتے لیے، آپ نے کسی یعنی ایسے شخص کو وہ جوتے دے دیے کہ جس پہ وہ جوتے آتے ہی نہیں ہیں، وہ جوتے اس پہ چھوٹے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو توڑ دے گا، کچھ دیر چلنے کے بعد وہ خراب کر دے گا، تو یہ استعمال کرنے والے کے مختلف ہونے سے یہ چیز مختلف ہو جائے گی، اس میں چینجنگ آ جائے گی، اس لیے یہ آپ نہیں کر سکتے، تو شرط یہ ضروری ہے۔ وعاریۃ الدراہم والدنانیر، یاد رکھیں عاریت کے اندر ایک اصول ہے جو یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ عاریت ہمیشہ اسی چیز کو دیا جا سکتا ہے کہ جس چیز کو باقی رکھتے ہوئے اس سے نفع اٹھایا جا سکے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ چیز ہی استعمال کے دوران ختم ہو جائے، وہ چیز ختم ہو جائے گی تو پھر تو عاریت نہ رہی نا۔ عاریت کی تعریف کیا کی تھی؟ تملیک المنافع بغیر وزن، چیز کے منافع کا مالک دوسرے کو بنانا ہے بغیر عوض کے، لہٰذا چیز کا مالک نہیں بنانا، چیز تو واپس کرنی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ اس کو جب تک خود استعمال کر کے ختم نہ کرو تو اس وقت تک وہ استعمال ہی نہیں ہوتی، مثال کے طور پر درہم ہے، دنانیر ہے، کرنسی ہے، تو اس کو ظاہر ہے کسی کو دیں گے تو وہ استعمال میں آئے گی، ورنہ اس کو چاٹتے رہنا تو مقصد نہیں ہوتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ درہم اور دنانیر اگر کوئی بندہ کہتے کہ مجھے آپ عاریت کے طور پر دے دیں، تو یہ عاریت نہیں ہوگا، پھر یہ قرض ہوگا، کیونکہ اس کو ہلاک کرنے کے بغیر، اس کو استعمال کرنے کے بغیر، اپنی ملکیت سے نکالے بغیر اس کو استعمال ہی نہیں کیا جا سکتا، تو یہ تملیک المنافع نہیں ہے، بلکہ تملیک الاعیان ہو جائے گا کہ عین چیز کا مالک بنانا ہے، لہذا یہ قرض ہے، یہ عاریت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے والمکیلی والموزونی، مکیلی اور موزونی، کسی نے کہا کہ بھئی گندم مجھے آپ عاریت کے طور پر دیں، تو گندم عاریت کے طور پر مطلب یہ ہے کہ گندم کو باقی رکھتے ہوئے اس سے ہمیں نفع حاصل کریں، تو گندم کو باقی رکھتے ہوئے ہم نفع کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ظاہر گندم کو خرچ کریں گے تو نفع حاصل کریں گے، تو کہتے ہیں کہ اس طرح کی چیز جس کو باقی رکھتے ہوئے اس سے نفع حاصل نہیں کیا جا سکتا، تو اس کو عاریت کے طور پر دینا وہ قرض ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ قرض ہے۔ وَإِذَا اسْتَعَارَ أَرْضًا، کسی نے زمین عاریت کے طور پر لے لی، لِيَبْنِيَ فِيهَا أَوْ يَغْرَسَ، کہ اس میں بلڈنگ وہ بنائے گا یا درخت لگائے گا، تو یعنی کافی عرصہ کے لیے اس نے لے لی ہے، تو جتنی عرصہ کے لیے لے لے،
درست ہے، بنا دے بلڈنگ اپنی، لیکن جب وقت مکمل ہو جائے گا تو جب مالک کہے گا کہ بھئی میری زمین مجھے واپس کر دو، تو اس صورت میں پھر اس نے اپنی بلڈنگ کو سائڈ پہ کرنا ہوگا، درختوں کو بھی سائڈ پہ کرنا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ وللمعیر ان یرجع عنہا، معیر کو یہ اجازت ہے کہ اگرچہ وہ بلڈنگ وہاں پہ بنا دی اس نے، لیکن یہ کہ مالک کو اختیار ہے کہ وہ یعنی عاریت کے طور پر دینے والے کو کہ وہ رجوع کرے اس سے کہ میری زمین مجھے واپس کرو۔ یکلفہ قلع البنائی، اس کو مکلف بنائے گا یعنی مجبور کرے گا اپنی بلڈنگ اکھیڑنے پر اور درختوں کے اکھیڑنے پر۔ فَإِن یکن وقت العاریہ، یہاں پہ وقت ہونا چاہیے، اگر اس نے عاریت کا مقررہ وقت مقرر کیا تھا، اگر وقت متعین کیا تھا کہ یہ میں آپ کو 2 سال کے لیے دے رہا ہوں، یا میں یعنی کوئی بھی وقت متعین نہیں کہ بس لے لو، تو اس میں یہ کہ اگر اس نے وقت متعین نہیں کیا تھا فلا زمان علیہ، پھر تو زمان بھی نہیں ہے مالک کے اوپر، یعنی اگر مالک نے کہا کہ چلو یار یہ زمین ہے میری، لے لو استعمال کرو، وقت کوئی متعین نہیں کیا دونوں نے، چلے گئے، اس نے بلڈنگ بنا دی۔ اب مالک کہتے ہیں کہ بھئی 2 مہینے بعد آ کر کہتے ہیں کہ میری زمین مجھے، یا 1 سال کے بعد میری زمین مجھے واپس کرو، تو ظاہر ہے کہ اس کی زمین ہے، وہ جس وقت بھی چاہے واپس کروا سکتا ہے۔ لیکن اگر آگے سے وہ مستعیر کہتا ہے کہ بھئی میں نے تو اس میں بلڈنگ بنا دی ہے لہٰذا میری بلڈنگ کا خرچہ دو، تو معیر کے اوپر بلڈنگ کا خرچہ لازم نہیں ہے، فلا زمان علیہ، بلڈنگ کا خرچہ اس پر لازم نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں 10 سال کے لیے آپ کو دے رہا ہوں، وقت تو متعین کیا نہیں تھا، اس لیے زمان بھی اس پر نہیں آئے گا، جب بھی وہ چاہتا وہ رجوع کر سکتا تھا، لہٰذا دوسری کی زمین میں بغیر وقت مقرر کیے بلڈنگ مستعیر نے جو بنائی ہے یہ غلطی کی ہے اس نے، لہٰذا اس کی بلڈنگ کا خرچہ کوئی بھی اس کو نہیں ملے گا۔ وَإِن كَانَتْ وَقَّتَ الْعَارِيَةِ، اگر ایسا تھا کہ یا وقت یعنی اس طرح تھا کہ وَإِن كَانَتْ وَقَّتَ الْعَارِيَةِ، یا وَإِن كَانَ، بعض نسخوں میں ہے کہ وَإِن كَانَ وَقَّتَ الْعَارِيَةِ، کہ عاریت کا وقت مقرر کیا تھا معیر نے یعنی مالک نے دیتے وقت کیا تھا، یا یہ کہ وَإِن كَانَتْ یہاں پہ وَإِن كَانَتْ وَقْتَ الْعَارِيَةِ، یہ عبارت اس طریقے سے پھر ٹھیک نہیں بیٹھتی، وَإِن كَانَ وَقَّتَ الْعَارِيَةَ، اگر وقت یوقت توقیتاً، اگر اس کا وقت مقرر کیا تھا، عاریت کا وقت مقرر کیا تھا کہ 2 سال کے لیے دے رہا ہوں، تو اس صورت میں اگر معیر یعنی مالک وہ وقت سے پہلے آ کر رجوع کرتا ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ اس کو بلڈنگ کا خرچہ دینا چاہیے کہ بھئی آپ نے کہا بھی تھا کہ 2 سال کے لیے دے رہا ہوں، اب 1 سال کے بعد آپ کیوں آ کر لے رہے ہیں، تو پھر وہ بلڈنگ کا خرچہ دے گا اگر پہلے آتا ہے۔ ورجع قبل الوقتی، اور وقت سے پہلے آ کر وہ رجوع کر رہا ہے، اپنی چیز واپس لے رہا ہے زمین کو، تو زمین المعیر، تو یہ معیر جو زمین کا مالک ہے یہ ضامن ہوگا للمستعیر، مستعیر کے لیے، ما نقص من البناء والغرس بالقلع، جو نقصان ہوگا بلڈنگ کا یا درختوں کا اکھیڑنے کی وجہ سے، اس نقصان کا یہ ضامن ہوگا، کیونکہ اس نے 2 سال کا کہا اور اب لے رہا ہے 1 سال میں، تو نقصان کر رہا ہے مستعیر کا، تو ہاں اگر مقرر وقت ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر وقت مقرر نہیں کیا تو پھر اس پہ زمان میں نہیں آئے گا۔ آگے یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، مثلا غصب کی چیز ہے، امانت کی چیز ہے، اجارے کی چیز ہے، ان سب چیزوں میں اور عاریت ہے، ان میں جب ایک بندے کے پاس دوسری کی چیز آتی ہے، اب اس نے اس مالک تک پہنچانا ہے اس چیز کو، تو اب اس پہنچانے کے دوران جو خرچ آئے گا وہ خرچ یا وہ کرایہ کون دے گا، تو دیکھیں ہر ایک کا حکم الگ سے ذکر ہو رہا ہے کہ وہ اجرت رد العاریہ، عاریت کی چیز کو لوٹانے کا جو کرایہ ہے وہ علی المستعیر، وہ مستعیر پر ہے، کیونکہ وہ چیز جو استعمال کی ہے وہ اس مستعیر نے کی ہے اور دوسرے نے تو اس کے ساتھ نیکی کی ہے، لہٰذا یہاں پہ مالک تک پہنچانے کی ذمہ داری یہ مستعیر کی ہے، لہٰذا خرچہ بھی یہ دے گا۔ وَأُجْرَةُ رَدِّ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ، کرائے پر لی ہوئی جو چیز ہے اس کو واپس کرنے کا جو کرایہ ہے وہ علی الموجر، وہ موجر پر ہوتا ہے، یعنی مالک پر ہوتا ہے جس نے کرائے پر چیز دی ہے۔ اصول بھی یہ ہے کہ مالک چونکہ اس نے کرایہ لینا ہے، اس کا عوض لینا ہے، تو لہٰذا وہ خود ہی جا کر چیز کو وہ مستاجر کے پاس پہنچاتا بھی ہے اور پھر وہاں سے وہ خود لے کر بھی آتا ہے، اور اگر وہ خود نہ لے کر آئے تو وہ مستاجر کو یہ کہتا ہے کہ آپ لے کر فلاں جگہ تک پہنچانا، میں عوض میں سے آپ کو اتنے روپے کرایہ دے دوں گا، تو یہ ذمہ داری پھر اس کی بنتی ہے کیونکہ اس نے عوض لیا ہے، اور عاریت میں چونکہ عوض نہیں ہے لہٰذا مستعیر ہی جو ہے وہ اس کا کرایہ دے گا۔ وَأُجْرَةُ
اجرت رد العین المغصوبہ، غصب شدہ چیز، کسی نے دوسرے کی چیز کو چھینا ہے اس سے اور اب اس کو واپس کرنا ہے، تو واپس کرنے کا جو کرایہ ہے وہ غاصب پر ہوگا۔ ظاہر ہے کہ غاصب نے ہی اس کے قبضے کو ختم کیا، اور غاصب ہی کی ذمہ داری ہے کہ جہاں سے اس نے اٹھایا ہے اس چیز کو وہاں تک پہنچائے۔ اور ایک ہوتا ہے امانت، تو وہ اجرت رد المودعاتی، عین المودعاتی، یعنی امانت رکھی ہوئی چیز کو واپس لوٹانے کے جو کرایہ ہے، اجرت ہے، وہ علی المودع، وہ مودے پر ہوتی ہے، مالک پر ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ مالک کے ساتھ مودع یعنی جس کے پاس امانت رکھی ہوئی تھی اس نے نیکی کی ہے، اب اگر وہ جا کر مالک کے پاس پہنچا رہا ہے تو گویا کہ اس کے ساتھ نیکی کر رہا ہے، لہٰذا مودے کو چاہیے کہ اس کے ساتھ تعاون کرے، کرایہ دے دے۔ وَإِذَا اسْتَعَارَ دَابَّةً فَرَدَّهَا إِلَىٰ اسْطَبْلِ مَالِكِهَا، اب یہ ہے کہ واپس کرنے کا کیا معیار ہوگا کہ کہاں تک جا کر اس کے حوالے کرے گا تو یہ بری ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اگر کسی سے سواری عاریت کے طور پر لے لی اور اس کو جا کر یعنی اس کے استبل، اس کی جو بانڈی بنائی ہوئی ہے سواری کی، گھوڑے کی، اس استبل تک اس نے واپس جا کر پہنچا دی اور وہاں پہ باندھ کر آ گیا مالک کے، فہلکت، پھر وہاں پہ وہ رات کے وقت وہ ہلاک ہو گئی ہے، لم یزمن، تو یہ مستعیر ضامن نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گاڑی کا جو سٹاپ تھا، یہ گاڑی کی جو پارکنگ کی جگہ تھی مالک کی گھر میں، یا جو جانور اگر سواری تھی تو اس کی استبل بانڈی، اس کی جو اس کی جگہ تھی اس جگہ تک اس نے پہنچا دی ہے، بس جگہ تک پہنچانا ہی ضروری تھا بس۔ اب اگر وہ ہلاک ہو گئی ہے تو اس میں پھر یہ ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے کوتاہی کوئی بھی نہیں کی، پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ وَإِنْ اسْتَعَارَ عَيْنًا، اگر کوئی عین چیز مثلا کپڑا ہے، غلام ہے، کچھ چیز بھی کسی سے عاریت کے طور پر استعمال کے لیے لیا، وَرَدَّهَا إِلَىٰ دَارِ الْمَالِكِ، اور مالک کے گھر تک اس کو پہنچا تو دیا، وَلَمْ يُسَلِّمْهَا إِلَيْهِ، لیکن اس کے حوالے نہیں کیا، شاید وہ گھر میں نہ ہو لیکن اس نے وہاں گھر تک پہنچا دیا ہے، لم یزمن، یہ ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ اصل چیز تو یہ تھی کہ گھر تک پہنچانا، گھر تک اس نے پہنچا دیا، اس کے بعد ہلاک ہوئی ہے تو وہ تو پھر ان کے گھر میں ہلاک ہوئی ہے نا۔ اس نے اگر کوئی کوتاہی کی ہوتی کہ راستے میں ڈال دیتا تو پھر ہلاک ہو جاتی، تو پھر یہ ضامن ہوتا۔ وَإِنْ رَدَّ الْوَدِيَّةَ إِلَىٰ دَارِ الْمَالِكِ، اگر اس نے ودیت کو مالک کے گھر تک پہنچا دیا ہے، یعنی یہاں پہ امانت کی بات آ رہی ہے، عاریت کی بات تو مکمل ہوگی، امانت کی بات یہ ہے کہ اگر مالک کے گھر تک پہنچائی ہے لیکن ولم یسلمھا الیہ، مالک کے پاس نہیں حوالے کی، مالک کے حوالے نہیں کی، تو زمینہ، اس صورت میں یہ ضامن ہوگا۔ لہذا عاریت کی چیز کو اگر حوالے نہیں کیا تو ضامن نہیں ہوگا، امانت کی چیز کو اگر جا کر حوالے نہیں کیا تو پھر بھی ضامن ہوگا۔ تو اس میں فرق یہ ہے کہ عاریت کی چیز کا تو محض گھر تک پہنچانا ہی کافی تھا، کیونکہ جہاں سے اس نے لی تھی وہاں پہ جا کر اس نے رکھ دی، لیکن امانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سے لی ہے اس کے ہاتھ میں دینی ہے۔ ظاہر ہے کہ گھر سے تو نہیں لی اٹھا کر نا، بلکہ جس کے ہاتھ سے لی تھی اس کے ہاتھ تک امانت کی چیز کا پہنچانا یہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر اس کو اپنے گھر والوں کے اوپر اعتماد ہوتا تو پھر یہ چیز کسی کے پاس امانت ہی نہیں رکھتا نا۔ لہٰذا اگر مودع نے آ کر اس مالک کے حوالے نہیں کی وہ چیز، بلکہ اس امانت کی چیز کو اس کی بیوی کے حوالے کر دیا یا کسی دوسرے کے حوالے کر دیا، تو ان پر تو اس کو پہلے سے اعتماد نہیں تھا، اس لیے اٹھا کر کسی تیسرے آدمی کے پاس امانت رکھی تھی۔ اس لیے اس صورت میں مودع ضامن ہوگا کہ اس نے ڈائریکٹ اس آدمی کے ہاتھ میں کیوں نہیں دی۔ تو امانت میں تو ہوتا ہی ایسے ہے کہ دوسرے کے پاس رکھنا ایک سیفٹی ہوتی ہے، اور ایک سمجھ لیں کہ اس میں ایک راز ہوتا ہے، تو وہ راز کا گویا کہ نکل گیا، کسی اور کے پاس چلے گی وہ چیز۔ لیکن عاریت میں تو ایسا نہیں ہوتا، تو وہ سر عام چیز ہوتی ہے اور سر عام جا کر واپس کرنی پڑتی ہے، اگر وہ گھر میں نہ بھی ہو پھر بھی وہ واپس ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ کتاب عاریت کے یہ احکامات مکمل ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ آگے مزید مفید شرعی احکامات کے ساتھ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔